تم آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ وعلیکم السلام. بالکل جی, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کے پی کے فرسٹ ٹائم آئے ہیں ہمارے سیشن میں یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ اٹ از مائی فرسٹ ٹائم. اچھا ماشاء اللہ. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کیا کرتے ہیں؟ عمر کتنی آپ کی؟ کے پی کے بنو سے 40 ایئرز میری عمر ہے. ورکنگ اے سینئر ایڈیٹر ان ملٹری آڈٹ بنو کینٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں کہ کون سے فرقے سے تعلق تھا پہلے آپ کا؟ میں دیوبند کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور الحمدللہ یہ جو ہے نا یہاں پہ جتنا بھی کے پی کے کا زون ہے یہ دیوبند کو فالو کرتا ہے. کہ علی بھائی کشف, کرامت, الہام ان چیزوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہے نہیں, کشف ختم ہو گیا ہے. اور حضرت مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ہے نا یہ ان چیزوں کی وہ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اب میں کوئی عالم تو ہوں نہیں نا, مجھے اتنی ریسرچ ہے کہ میں بتا سکوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن ہمیں پریکٹیکلی اندازہ ہوتا ہے جب ہم قرآن مجید کے صورتوں کا دور کرتے ہیں. کیونکہ میں صوفیزم سے بہت زیادہ رغبت رکھتا ہوں, تو اس کی وجہ سے میرے ایک شاگرد ہیں جس کو کشف ہوا ہے اور ہوتا ہے باقاعدہ, تو میں نے اس کو صورتیں بتائی کہ اب یہ صورتوں کا دور کریں. تو جب اس نے وہ دور کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کشف ہوتا ہے. تو علی بھائی سے سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں 2-3 اسٹوڈنٹ دے دیں جس پر ان کو اعتماد ہو. میں ان کو صورتیں بتاتا ہوں کہ ان صورتوں کی اتنی اتنی تعداد ڈیلی آپ نے پڑھنی ہے, تو اتنے ڈیوریشن کے اندر, وہ منتھس میں ہے وہ ڈیوریشن, اتنے منتھس کے ڈیوریشن کے اندر آپ کو کشف ہو جائے گا, الہام شروع ہو جائیں گے. اگر نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا, جو مرتد کی سزا وہ میری سزا. جی علی بھائی, سوال نمبر 21 ہے محمد ادریس خان کا. کہتے ہیں کہ آپ کشف اور کرامت الہام کو نہیں مانتے, تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے وہ اسٹوڈنٹ دیں جن پر آپ کو اعتماد ہے, تو میں ثابت کر دوں گا یہ چیزیں. جی مجھے آپ کے اوپر بھی اعتماد ہے, آپ کے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی اعتماد ہے. آپ قیامت تک ٹائم لے لیں, اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے آپ جو ان کو وظیفہ کروانا ہے وہ کروائیں, اور جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں نا تو اسٹوڈنٹ کے آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا کے پی سے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری اکیڈمی میں آئے, میں اپنا کوئی سا ایک فارمولہ اس کے سامنے رکھوں گا. سمجھانا تو دور کی بات, اللہ کے فضل سے وہ دیکھ کے پڑھ بھی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کشف اور الہام کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو اللہ کو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے. ٹائم قیامت تک ہے جی, اب میں آپ کا انتظار کروں گا. آندہ یہ اسٹریم میں آئے نا, ان کو آپ نے کہنا ہے کہ علی بھائی نے کہا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد, آپ کے اسٹوڈنٹس پہ اعتماد ہے. ان کو وظیفے کرائیں, تیار کر لیں, جتنے مرے بزرگ ہیں زندہ بزرگ ہیں سب کو تیار کریں. اس کے بعد آئیں, میں اپنا ایک فارمولہ لکھ کے دوں گا, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. دل کا حال تو چھوڑ دیں, دیکھ کے بتائیں کہ لکھا کیا ہوا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, اس طرح کے دعوے جناب بدھسٹ بھی کرتے ہیں, ہندو بھی کرتے ہیں, کرسچنز بھی کرتے ہیں. ہم نے کب انکار کیا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ سراسر آپ کی ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مسٹیسزم, تصوف کرسچینٹی میں بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے, بدھسٹ میں بھی ہے, مسلمانوں میں بھی ہے, یہودیوں میں بھی رہبانیت کے نام کے اوپر ہے. لیکن اس کو آپ دین کے ساتھ پلیز نہ چھوڑیں. اور باقی ان بھائی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو بندیت کا اپنا ذکر کر رہے تھے, تو آپ جن بھائیوں کو یہ کشف کروائیں گے نا, ان کو آپ نے کہنا ہے کشف کے ذریعے ذرا دیکھ کے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے. دیوبندی بریلوی تو اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں آیا. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ محدثین میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اور احادیث بھی اس کو سپورٹ ہے بخاری مسلم کی. بخاری مسلم کی احادیث یا قرآن کی آیات کے خلاف اگر کسی کو کشف ہو رہا ہے تو وہ شیطانی کشف ہو رہا ہے, رحمانی نہیں ہے. تو اگر آپ کے اسٹوڈنٹس کشف کے ذریعے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھیں اور وہ واقعی بخاری مسلم کے برابر ہو, تو میں آپ کے اسٹوڈنٹس کا کشف بھی مانوں گا, بشرطے کہ وہ اسٹوڈنٹ خود بھی رفع الیدین شروع کریں اور آپ بھی شروع کریں. اور آپ یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ ہمیں توحید سکھائی گئی ہے, اور میرے بھائی فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں کتنی شرکیہ باتیں ہیں, تو اس کے بعد توحید کی بات کرنا بڑی عجیب بات ہے. قرآن کا درس ہوتا تو میں مانتا بھی. آپ جس کو توحید سمجھے ہوئے ہیں, جن بزرگوں کے ساتھ آپ توحید منسوب کیے ہوئے ہیں, ان بزرگوں کی کتابوں میں وہ خرافات لکھی ہیں اور وہ ان کو اون کرتے ہیں. آپ بھلے کہتے رہے کہ ہم اون نہیں کرتے, آپ کے اون کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جن کو بڑا مانے ہوئے ہیں وہ ایک ایک بات کو ٹھیک مانتے ہیں, جو کچھ المہند المفند میں عقیدے لکھے ہوئے ہیں, اور جو دیوبند کے میں نے اشری تھانوی رسول اللہ اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھی. تو ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں آپ کو پتا تھی؟ اب آپ کو پتا چلی ہے نا, تو اپنے بڑوں سے منوا کے بتائیں گے یہ غلط ہے. اور ٹائم قیامت تک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ گھبرانا نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑے گا.